محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا نماز چھوڑنے پر کون کون سے عذاب ملتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، جہنمیوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جہنم میں یہ پوچھا جائے گا تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جناب احمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ پیارے دوستو، کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ آپ یہ سنیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، مسلم کی روایت ہے کہ آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی فرق نہیں۔ پیارے عزیز دوستو، ترمذی کی روایت ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کھلم کھلا کافروں جیسا کام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو کافروں جیسا کام کیا۔ پیارے دوستو، دوسری روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے مشرکوں جیسا کام کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے اسلام کو برہنہ کر دیا، اور اسلام کی 3 بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ جس نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے اور اس کا قتل کر دینا حلال ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنا یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، فرض نماز ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ دوسری روایت جس کو اسناد حسن کے ساتھ نقل کیا گیا ہے یہ ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اس سے کوئی ہیلا اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کا خون اور مال لوگوں کے لیے حلال ہے۔ پیارے دوستو، طبرانی وغیرہ میں وہ طریقے حسن مروی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دین سے نکل گیا۔ گناہ اور نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کے اسباب ہیں، اور شراب نہ پیو کیونکہ یہ گناہوں کا منبع ہے، چشمہ ہے۔ پیارے دوستو، ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے شرک کیا۔ پیارے دوستو، بزاز کی روایت ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی نماز نہیں۔ پیارے دوستو، طبرانی کی روایت ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں رہا۔ جیسے جسم میں سر کا مقام ہے اسی طرح دین میں نماز کا مقام ہے۔ پیارے دوستو، ابن ماجہ اور بہقی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ ہمارے ذمہ سے نکل گیا، اور شراب نہ پی کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ پیارے دوستو، مسند بجاز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جب میری پتلیوں کی صحت کے باوجود میری بینائی ضائع ہو گئی تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھ نماز چھوڑ دیں، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔
तबरानी की एक रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर होकर अर्ज़ किया, मुझे ऐसा अमल बताइए जिससे करके मैं जन्नत में जाऊं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क न कर, अगरचे तुझे अजाब दिया जाए और जिंदा जला दिया जाए। वालिदैन का फरमा बरदार बन, अगरचे वो तुझे तेरे तमाम माल व असबाब से बेदखल कर दे, और जानबूझकर नमाज ना छोड़, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो अल्लाह ताला की जिम्मा से निकल गया। प्यारे दोस्तों, एक और रिवायत में है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना कर, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए और जला दिया जाए। वालिदैन की नाफरमानी ना कर, अगरचे वे तुझे तेरे बाल बच्चे और माल से निकाल दें। फ़र्ज़ नमाज को जानबूझकर ना छोड़, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो अल्लाह ताला के जिम्मे से निकल गया। शराब कभी न पी, क्योंकि उसका पीना हर बुराई की जड़ है। खुद को नाफरमानियों से बचा, क्योंकि उनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, नाराज़ हो जाता है। अपने आप को जंग के दिन भगोड़ा बनने से बचा, अगरचे लोग हलाक हो जाएं और लोग मर जाएं, मगर तू साबित कदम रहे। अपनी ताकत के मुताबिक अपने अहल व अयाल पर खर्च कर, उनकी तादीब से कभी गाफिल ना हो और उन्हें खौफ खुदा दिलाता रहे। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, सही इब्ने हिब्बान में रिवायत है कि बादल वाले दिन नमाज जल्दी पढ़ लिया करो, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। तबरानी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ हज़रत उमैमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मैं एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पानी डाल रही थी। एक शख्स ने आकर कहा, मुझे वसीयत फरमाई जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना बना। अगर तुझे काट दिया जाए और जला दिया जाए, वालिदैन की नाफरमानी ना कर, अगरचे वो तुझे तेरे घर और माल दौलत के छोड़ने को कहें तो सब कुछ छोड़ दे। शराब कभी ना पी, क्योंकि ये हर बुराई की कुंजी है। और फ़र्ज़ नमाज कभी भी जानबूझकर ना छोड़, क्योंकि जिसने ऐसा किया अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा से निकल गया। अबू नईम की रिवायत है कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख देता है जिसमें से उसे दाखिल होना होता है। प्यारे दोस्तों, तबरानी और बहकी की रिवायत है कि जिसने नमाज छोड़ दी, गोया उसका माल व अहल व अयाल सब कुछ ख़त्म हो गया। हाकिम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गिरोह कुरैश, तुम नमाज ज़रूर अदा करो और ज़कात अदा करो, नहीं तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ ऐसे शख्स को भेजेगा जो दीन के लिए तुम्हारी गर्दनें उड़ा देगा। प्यारे दोस्तों, बजाज की रिवायत है कि जो शख्स नमाज अदा नहीं करता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, और जिसका वज़ू सही नहीं उसकी नमाज सही नहीं। प्यारे दोस्तों, मुस्नद अहमद की एक मुरसल रिवायत है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में 4 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं। जो शख्स उनमें से 3 को पूरा करता है मगर एक को छोड़ देता है, उसे अजाब से कोई चीज़ नहीं बचा पाएगी, यहाँ तक कि वे चारों पर अमल करे, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। प्यारे दोस्तों, असबहानी की रिवायत है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला उसके अमाल को बर्बाद कर देता है और उसे अपनी जिम्मा से निकाल देता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। तबरानी की रिवायत है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने खुल्लम खुल्ला कुफ्र किया। प्यारे दोस्तों, मुस्नद अहमद में रिवायत है कि जानबूझकर नमाज को ना छोड़ो, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उससे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिम्मा ख़त्म हो गया। इब्ने अबी शैबा और तारीख़ुल बुखारी में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पर मोहम्मद मौक़ूफ़ रिवायत है, जिसने नमाज ना पढ़ी वो काफिर है। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन नस्र और इब्ने अब्दुर रहमतुल्लाह अलैहि अपनी मसानीद में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मौक़ूफ़ रिवायत करते हैं कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। इब्ने नस्र रहमतुल्लाह अलैहि ने इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन नहीं है। प्यारे दोस्तों, इब्ने अब्दुलवर ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मौक़ूफ़ रिवायत की है कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो काफिर है। एक और रिवायत में है जो अबू दारदा रज़ी अल्लाहु अन्हु पर मौक़ूफ़ है कि जो नमाज अदा नहीं करता उसका ईमान नहीं है, और जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन नस्र रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने इसहाक़ से सुना, वो कहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये हदीस सही साबित है कि आपने फरमाया नमाज छोड़ने वाला काफिर है। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़माने से लेकर
آج تک تمام عالموں کی یہ رائے ہے کہ نماز چھوڑنے والا جو بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہے۔ پیارے دوستو، جناب ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ پیارے دوستو بس ان کے بعد برے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ بس جلد ہی وہ گیا میں جائیں گے، مگر جس نے توبہ کی وہ محفوظ رہے گا۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ضائع کرنے کا یہ معنی نہیں کہ بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، امام التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ضیاع سے یہ مراد ہے کہ ظہر کی عصر کے وقت اور عصر کی مغرب کے وقت اور مغرب کی عشاء کے وقت اور عشاء کی فجر کے وقت اور فجر کی سورج کے نکلنے کے وقت کے قریب پڑھی جائے۔ جو شخص اس طریقہ سے نماز پڑھتا ہو مر جائے اور اس نے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گیا کہ وعدہ فرمایا جو جہنم کی ایک گہری اور عذاب سے بھرپور وادی ہے۔ پیارے دوستو، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جس نے ایسا کیا بس وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے یہاں ذکر سے مراد نمازیں ہیں، لہٰذا جو شخص نماز کے وقت اپنے مال کی وجہ سے جیسے اس کی خرید و فروخت وغیرہ میں مشغول ہو کر نماز سے غافل ہو گیا یا اپنی اولاد میں مشغول ہو کر نماز بھول گیا وہ نقصان پانے والوں میں سے ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے سب اعمال سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں تو وہ فلاح و کامرانی پا گیا، اور اگر اس کی نمازیں کم ہو گئیں تو وہ خائب و خاسر گھاٹے میں ہے۔ پیارے دوستو، پس ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے وقت سے دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، مسند احمد کی و سند صحیح طبرانی اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا جس نے ان نمازوں کو پابندی سے ادا کیا وہ نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے نور، حجت اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے نمازوں کو ادا نہ کیا قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور، حجت اور نجات نہ ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ پیارے دوستو، بعض عالم کا کہنا ہے ان لوگوں کے ساتھ نماز چھوڑنے والا اس لیے اٹھایا جائے گا کہ اگر اس نے اپنے مال و اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ قارون کی طرح ہو گیا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ملک کی مشغولیت میں نماز نہیں پڑھی تو فرعون کی طرح ہے اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر وزارت کی مشغولیت نماز سے منع ہوئی تو وہ حامان کی طرح اور اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ ابی بن خلف تاجر مکہ کی طرح ہے اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، بجاج میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے معنی پوچھے جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے وقتوں سے مؤخر کر دیتے ہیں۔ ابو یعلا نے سند حسن کے ساتھ مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کا قول اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ مصعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے عرض کی ابا جان، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا ہے جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور اس کے خیالات منتشر نہیں ہوتے؟ انہوں نے جواب دیا اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ اس کا مطلب نمازوں کا وقت ضائع کر دینا ہے۔ بیل کا معنی سخت عذاب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بیل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی سخت گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں، اور یہ وادی ان لوگوں کا مسکن ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ان کو ان کے وقتوں سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کر لیں اور گزشتہ اعمال پر شرمندہ ہو جائیں تو اور بات ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے اور پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ بے شک اے رب تو مہربان، کریم، رؤوف اور رحیم ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کو نماز کے وقت پر ادا کرو۔
प्यारे दोस्तों, नमाज़ों की पाबंदी करो। जो हमारे भाई लोग नमाज से दूर हैं वो नमाज़ पढ़ने की आदत डालिएगा, नमाज़ पढ़िएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।